پاکستان کے اکنامک مسائل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ورڈ ہو جو پاکستان کے اکنامک کرائسس کو ڈیفائن کر دے تو وہ ایک لفظ سسٹینیبلٹی ہوگا۔ پاکستان کے اندر ہونے والی تمام اکنامک مینجمنٹ سسٹینیبل نہیں ہوتی، پائیدار نہیں ہوتی اور لانگ ٹرم فوکسڈ نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کے دور حکومت میں جب ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ 5.8% تھا، پالیسی ریٹ 5 اور 8 کے درمیان ہوور کر رہا تھا، ان امپلائمنٹ چیک میں تھی، انفلیشن کا جو ریٹ تھا وہ 3.93 تھا اور ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی ایک خاص سطح سے اوپر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود تمام جو نیوٹرل اور لیڈنگ اکانومسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آنے والی اس اکنامک گروتھ کو سسٹین نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت آنے والی جو اکنامک گروتھ تھی وہ انڈیجنس نہیں تھی، وہ لوکل اکانومی کے اندر کیپیسٹی پیدا کر کے ملک کی جو پیداوار ہے اس کو نہیں بڑھایا گیا تھا اور وہ آن دا کاسٹ آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی۔ اس سے جو اگلی بات سمجھ آتی ہے، جو ڈرا ہوتی ہے، جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی آپ اکانومی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان تمام ویریبلز کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے تمام ویریبلز جب تک پرفارم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے ملک کے اندر آنے والی اکنامک گروتھ کو سسٹینیبل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب نے اسی ہفتے کے دوران انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ ایکویشن بھی بیان کی کہ کسی بھی ملک کے اندر جب تک پروفٹ میکنگ اور انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اس ملک کے اندر کبھی بھی اکنامک پروگریس نہیں ہو پائے گی۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پیکج کا اعلان جو وہ اب کر رہے ہیں وہ 4 سال پہلے کرنا چاہیے تھا اور ہمیں اب اپنی جو اکنامک پروگریس ہے، اکنامک گروتھ ہے، اس کو ایکسپورٹ لیڈ پیکج کی صورت میں دیکھنا چاہیے اور ملک کے اندر جو ایمنیسٹی ماضی کی حکومتوں نے دی اور موجودہ حکومت نے بھی دی اس کو اوپن ایمنیسٹی نہیں دینی چاہیے تھی اور فوکس کر کے ان تمام ایریاز کے لیے ایمنیسٹی دینی چاہیے تھی جن کا خاص طور پہ اکنامک پروگریس کے اوپر کوئی پازیٹیو اور لانگ لاسٹنگ اور پرفاؤنڈ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے بعد مسائل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جب بھی اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایمنیسٹی کو اور انڈسٹریل جو پیکج ہے اس کو انہوں نے لنک کیا ہے کہ ملک کے اندر آنے والی اکنامک گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایمنیسٹی دی جائے، فوکسڈ ایمنیسٹی دی جائے جو کہ ایک درست قدم ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر اور سروس سیکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہاں سے تو نہ زیادہ جاب کریشن ہوتی ہے نہ وہاں سے زیادہ ریونیو آتا ہے۔ اس وجہ سے جب تک ہم اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ نہیں کریں گے کوئی بھی ملک تب تک عظیم نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے ملک کے اندر موجود انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کرتا۔ میرا ایسا ہے جو ریونیو کے اندر ہے اور جابز کے اندر ہے وہ انڈسٹری کا ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر تو شاید 1% سے بھی کم ٹیکس دیتا ہے اور اس کے بعد جو سروسز سیکٹر ہوتا ہے وہاں سے ٹیکس بھی کم آتا ہے اور وہاں پہ جابز بھی کم کریٹ ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے لیے جو وے فارورڈ ہے وہ انڈسٹری کو فوکس کر کے ہے، اور جیسے میں نے اس ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ IMF کے پروگرامز میں جب سے پاکستان نے جانا شروع کیا ہے ملک کے اندر ہمارے GDP کی فارمیشن کے اندر جو انڈسٹری کا شیئر ہے وہ دن بدن کم ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر ڈی انڈسٹریلائزیشن کا ایک خطرہ ہے جو کہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو موجودہ حکومت کے ان جو اقدامات ہیں ان سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو لوپ ہول تھا، وہ جو مسئلہ تھا، وہ جو گرے ایریا تھا اس کو صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے اور باقی اپنا جو ان کا دور رہ گیا ہے اس میں انڈسٹری کے اوپر فوکس کیا جائے گا اور انڈسٹری کو پروموٹ کر کے پاکستان کے اندر اکنامک پروگریس کو لانے کی کوئی سبیل پیدا کی جائے گی۔ تو اب تک تو وہ تمام وہ باتیں تھیں جو کہ پازیٹیو نظر آتی ہیں عمران خان کے اس پیکج سے جو کہ انڈسٹری کے لیے دیا گیا ہے اور اس عوام سے خطاب میں جس میں انہوں نے جو بجلی ہے اور تیل ہے اس کی قیمتوں کے اندر اگلے 4 مہینے تک مطلب جون تک نہ بڑھانے کا جو اعلان کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس ساری جو تمہیدی گفتگو ہے جو کہ سارا پازیٹیو اور اچھا میں نے بتایا ہے، اس میں کچھ کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جن کے اوپر ابھی بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔
دیکھیں جی، کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جب تک سسٹینیبل گروتھ کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی جائے گی ان دا رائٹ ڈائریکشن، اس وقت تک پاکستان کے اکنامک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں، جو ایک بڑا ہی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا کا اور ڈاکٹر فاروق سلیم کا، وہ یہ ہے کہ ان دونوں پیکیجز کے بعد جو پاکستان کے ریونیو کے اندر ڈیفیسٹ آئے گا، جو کہ بجٹ ڈیفیسٹ کی شکل میں آئے گا، وہ تقریباً 300 ارب روپے کا ہے۔ تو پاکستان کی ریاست جون تک تقریباً 300 ارب روپیہ کم کمائے گی۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 300 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں پاکستان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے بجٹ کے ڈیفیسٹ کو، جو کہ بنیادی طور پہ کسی بھی ریاست کے خرچے اور آمدن کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جو کمی ہوتی ہے، اس کو تقریباً 6% تک محدود رکھے گی۔ تو ڈاکٹر حفیظ پاشا کی جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے اگر یہ 300 ارب روپے کا جو ایک پوٹینشیل ریونیو تھا جس کو عمران خان صاحب نے ایک پیکیج کی شکل میں عام لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اس ریونیو سے حکومت کو محروم کیا ہے، تو ہمارا اب جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے یہ تقریباً 8% تک چلا جائے گا، 8% آف آور جی ڈی پی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ 6% آف آر جی ڈی پی تک ہم اس کو محدود رکھیں گے، لیکن اس پیکیج کے بعد اب یہ جو ڈیفیسٹ ہوگا یہ ہمارے جی ڈی پی کا 8% بن جائے گا، جو کہ تقریباً 4500 ارب روپے بنتا ہے، جو کہ تقریباً ہمارے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا 80% ہے۔ تو صرف 4 مہینے کی ایک ایسی شارٹ ٹرم انٹرونشن جس میں صرف آپ 2 سیکٹرز کو، بجلی اور تیل کو فوکس کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنی بڑی کاسٹ دینا کیا یہ ایک پروڈنٹ ڈیسیژن تھا؟ یہ وقت ثابت کرے گا۔ تو جو پہلا اعتراض بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی جو کاسٹ ہے 8% آر جی ڈی پی کے جو مقابلے میں اپنے جو بجٹ ڈیفیسٹ کو انکریز کر دیا، اور 300 ارب روپے کا پوٹینشیل ریونیو ہے جس سے آپ اپنی ریاست کو محروم کرنے لگے ہیں۔ تو کیا یہ ایک فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر، فائنینشیل مینجمنٹ میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جو بھی فائنینشیل ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کو پروڈنٹ ہونا چاہیے، عقل پہ، لاجک پہ، منطق کے اوپر، ان کے اوپر ہم نے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے اور اس کا بینیفٹ کتنا آ رہا ہے۔ تو کیا یہ ایک پروڈنٹ ڈیسیژن ہوگا؟ پہلا اعتراض تو یہ لگتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کی جو ٹوٹل اکانومی ہے اس میں تقریباً 38%، اگر پاکستان کی اکانومی کا سائز 100 روپے ہے تو اس میں سے جو 38 روپے بنتے ہیں وہ کیش بیسڈ اکانومی ہے، جو کہ نہ ٹیکس نیٹ کے اندر آتی ہے، نہ ہمارے بینکنگ چینل کے تھرو اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو اس پوری انٹرونشن میں، جس میں عمران خان صاحب کا اور موجودہ دور کے اندر ان کے جو ترجمان ہے وہ اس انٹرونشن کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اکنامک ٹرن اراؤنڈ آ جائے گا اس انٹرونشن کے بعد۔ تو آپ نے اپنی اکانومی کے 38% کو، جو کہ کیش بیسڈ اکانومی ہے، جو کہ بینکنگ چینل میں بھی نہیں آتی اور ہمارے ٹیکس نیٹ کا بھی حصہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا پالیسی انٹرونشن کی ہے؟ خالی ہے۔ دوسرا، اب تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر ہے ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کے اندر جو تقریباً 24% تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس انٹرونشن میں ایگریکلچر سیکٹر جو ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کا 24% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو 38% آف آر جی ڈی پی وچ از کیش بیسڈ وہ بھی نکل گیا، 24% آف جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بھی نکل گیا۔ تو ہماری اکانومی کا مور دین 60% اس انٹرونشن کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہماری کوئی پالیسی گائیڈ لائن ہے ہی نہیں۔ تو اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہم نے ریئل اسٹیٹ کو ایمنسٹی اسکیم دی، ماضی کے اندر 2 دفعہ دی موجودہ حکومت نے۔ تو اس ایمنسٹی اسکیم کے بعد ملک کے اندر تقریباً 1000 سے لے کے 2000 ارب روپے تک جو پاکستانی روپے تھے، یہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ کے اندر انڈسٹری ہے، جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کے اندر ڈمپ ہوا، اور اس وقت
لاہور کے اندر جو اچھی سوسائٹیز ہیں، سملر از دا کیس ود کراچی اینڈ اسلام آباد، وہاں پہ نارمل جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو قیمت جو 50 لاکھ کا پلاٹ تھا وہ 1 کروڑ سے اوپر چلا گیا، اور جو اچھی سوسائٹی ہے وہاں پہ یہ قیمت 50 لاکھ والی 1.5 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس سے آپ نے کیا کیا کہ ایک تو وہ جو کالا دھن تھا اس کو آپ نے وائٹ ہونے کا موقع دے دیا، اور دوسرا ہمارا جو سفید پوش طبقہ ہے، جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، اس کی پہنچ سے، غریب آدمی کی پہنچ سے آپ نے پاکستان کے اندر گھر بنانا تقریباً شہروں کے اندر ناممکن کر دیا، کیونکہ اس وقت 5 مرلے کا کسی بھی اچھی سوسائٹی کے اندر جو پلاٹ ہے صرف وہ 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو آپ نے اس انٹرونشن کا جو فائدہ دینا تھا کہ اس سے آپ کی اکانومی کے اندر ایک جمپ آئے گا اور اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا، وہ ایک ایڈورس امپیکٹ کی شکل میں آپ کی اکانومی کے اوپر ہانٹ کر رہا ہے، نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے۔ تو جو آپ کی ایمنسٹی اسکیم تھی ریل اسٹیٹ والی، اس نے بھی اوورآل اپنے رزلٹ سے یہ ثابت کیا کہ آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا۔ اور جیسے عمران خان صاحب نے جو انڈسٹریل پیکج دیتے ہوئے تقریر میں اس بات کو مانا بھی کہ ہم نے جو ماضی کے اندر ایمنسٹی اسکیمز دی ہیں وہ فوکسڈ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے جو انڈسٹری کو فائدہ دے، صرف وہ ایمنسٹی اسکیم دینی چاہیے تھی۔ اس طرح جو ہم نے ریل اسٹیٹ کو دی، اس کا اکنامک جو آؤٹ لک ہے پاکستان کا، اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اگلا 5واں جو اعتراض بنتا ہے وہ ایک سمپل سی کیلکولیشن ہے کہ جس ملک کے اندر شرح سود، انٹرسٹ ریٹ اور ڈی ویلیویشن کی جائے گی، اس ملک کی اکنامک پروگریس کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتی۔ تو موجودہ جو عمران خان صاحب نے جو انٹرونشن کی ہے، اکنامک انٹرونشن کی ہے، پالیسی انٹرونشن کی ہے، اس میں شرح سود کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی گئی اور ڈی ویلیویشن کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو ہماری جو انٹرونشن ہے موجودہ دور کی حکومت کے اندر، وہ اس ایسپیکٹ سے بھی ایک انکمپلیٹ اور ایک ڈائریکشن لیس قسم کی انٹرونشن سمجھی جائے گی، جس میں 2 بنیادی فیکٹرز موجودہ دور کی حکومت میں عمران خان صاحب نے اس بات کا اندیا بھی دیا اپنے خطاب کے اندر، اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا کہ مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی ہے۔ تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو 2 بنیادی فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایک انٹرسٹ ریٹ ہے، دوسرا ڈیویلیویشن ہے، تو ان دونوں فیکٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی اس پالیسی ڈائریکشن میں کیا گائیڈ لائن ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس کے بعد اگلی جو بات کرتے ہیں، دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر جو اکنامک پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ہمیشہ ڈائریکشن نظر آئے گی، اس کے مقاصد، اس کے آبجیکٹیوز، اس کے گولز ہمیشہ کلیئر ہوں گے، اس کے اندر جو پرائورٹیز ہیں، اس میں کی جو ترجیحات ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ ایکسپلیسٹ اور واضح نظر آئیں گی۔ لیکن اس موجودہ انٹرونشن میں آپ کو نہ ڈائریکشن صحیح نظر آتی ہے، نہ مقاصد صحیح نظر آتے ہیں، نہ ترجیحات کا تعین آپ کو صحیح نظر آتا ہے۔ تو ان الزامات کا جواب میں کیسے دیتا ہوں کہ یہ جو الزامات میں نے ابھی لگائے ہیں کہ ڈائریکشن بھی نہیں ہے، مقاصد بھی نہیں واضح، ترجیحات کا بھی نہیں پتہ، تو شدید فقدان کی مثال لے لیں آپ۔ مثال یہ ہے کہ آپ نے 14 جنوری کو ایک منی بجٹ پاس کیا جس میں بہت زیادہ ہیوی ٹیکسز امپوز کیے IMF کی شرائط کے اوپر، اور 28 فروری کو آپ ٹیکس میں ریلیف دے رہے ہیں۔ جنوری کے اندر آپ ٹیکس امپوز کر رہے ہیں، فروری کے اندر آپ ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان جنوری کے انٹرونشن کو ریورس کرنا نہ کہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے ان انٹرونشنز پہ ان ٹیکسز کے اوپر ریلیف ضرور دیا ہے، تو پالیسی کی ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اپنا ریونیو بڑھانا چاہتی ہے یا عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ 1 مہینہ پہلے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور 1 مہینہ بعد ریلیف دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 14 فروری کو آپ نے پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 12 روپے بڑھائے اور 18 فروری کو آپ نے 10 روپے کم کر دیے، جبکہ جو برینڈ کی پرائس ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی قیمت تو بڑھ رہی ہے۔ تو جب آپ نے 14 تاریخ کو 12 روپے بڑھائے تھے تب آپ نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمت چونکہ بڑھ رہی اس لیے ہمیں قیمت بڑھانا پڑی، تو اب تو مزید بڑھ گئی، اب کیسے آپ کم کر رہے ہیں؟ تو ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی ہمیں۔ اس کے بعد بجلی کی قیمت، سب سے جو بڑا لطیفہ ہے وہ بجلی کی قیمت کے حوالے سے ہے۔ بجلی کی قیمت آپ نے 27 فروری کو 5.75 روپے کم کی ہے، زیادہ کی ہے 28 کو آپ اس کو 5 روپے کم کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے آپ 5 روپیہ اور 75 پیسے قیمت بڑھا رہے ہیں اور اگلے دن آپ اس کو کم کر رہے ہیں۔
اب جو قیمت کم کی ہے اس کے بارے میں بھی بہت بڑی کنفیوژن ہے، ابہام ہے کہ یہ جو کمی کی گئی ہے 5 روپے کی، کیا یہ جو یونٹ پرائس ہے، بیسک یونٹ پرائس ہے، اس کے اندر کی گئی ہے یا جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں ان کے اندر کی گئی؟ اس کے بارے میں بھی ابھی تک نہیں پتہ. جب تک آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تب تک یہ بات ابہام میں ہی رہے گی کہ یہ جو کمی کی گئی ہے کس کے اندر کی گئی ہے. اس کے بعد چوتھی جو انٹرونشن اس میں جو کنفیوژن نظر آتی ہے، جو ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس دفعہ گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر بتایا کہ ہم 20 لاکھ ٹن گندم رشیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا وہ بمپر کراپ جو ہوئی تھی وہ ہماری ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ تو یہ ابہام نظر آتا ہے، ڈائریکشن اس میں نظر نہیں آتی. اب اس میں جو چھٹا اور کہ ڈاکٹر فاروق سلیم کے خیال میں تقریباً 300 سے لے کے 350 تک کا یہ پیکیج کا جو پورا والیوم بنے گا، ڈاکٹر حفیظ پاشا کے خیال میں 300 ہے، ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ یہ 300 سے لے کے 350 ارب روپے کا یہ ٹوٹل امپیکٹ پڑے گا ہماری اکانومی کے اوپر. تو اس سے جو پہلے میں نے شروع میں بات کی، جو پہلا اعتراض لگایا تھا، اس کا ایک تو لاجیکل اور بائی ڈیزائن نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. اب جب بجٹ کا ڈیفیسٹ بڑھے گا تو اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بجٹ کے ڈیفیسٹ کو برج کیسے کرنا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ یا تو قرضہ لے لیں یا آئی ایم ایف کے اس اعتراض کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو کہیں کہ وہ مزید نوٹ چھاپے، کیونکہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اب جب سے ہم نے اسٹیٹ بینک کو آزاد کیا ہے، اٹانومس کیا ہے، تو اب جو پاکستان کی ریاست ہے وہ اپنے ایک آرگن یعنی کہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتی، جس کو کوانٹیٹیو ایزنگ بھی کہتے ہیں اور مونیٹائزیشن آف دا ڈیٹ بھی کہتے ہیں. تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو پالیسی انٹرونشن کہی تھیں، ریفارمز کہی تھیں، ان میں ایک ریفارم یہ بھی تھی کہ پاکستان اپنے قرضے کو مونیٹائزیشن آف دا ڈیٹ نہیں کرے گا اور کوانٹیٹیو ایزنگ نہیں کرے گا، مطلب اپنے اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے گا. تو اگر ہم اسٹیٹ بینک سے بھی قرضہ نہیں لے سکتے تو مزید ہم اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے تو پھر کہاں سے پورا کریں گے؟ مارکیٹ سے اٹھائیں گے. تو مارکیٹ پہ تو آپ کو مارکیٹ ریٹ پہ ملے گا، مطلب آپ کو پالیسی ریٹ پلس بینک کا جو پروفٹ ہے وہ ایڈ کر کے ملے گا، جو کہ 10% سے زیادہ ملے گا. اگر آپ نے بینکوں سے قرضہ اٹھایا یا مونیٹائزیشن آف دا ڈیٹ بھی کر لیتے ہیں، آپ اسٹیٹ بینک کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ مزید نوٹ چھاپیں، جس کے نتیجے میں ملک کے اندر مہنگائی ہوگی، اور مہنگائی کی جو نتیجہ نکلے گا کہ جو ریلیف دے رہے ہیں آپ تیل کی قیمت کم کر کے اور بجلی کی قیمت کم کر کے، وہ پیسہ میری جیب سے، عوام کی جیب سے واپس نکل کے ان اکانومی کے فیکٹرز کی طرف، ان سیگمنٹ کی طرف ڈائلیوٹ ہو جائے گا جن کو اس کا فائدہ ہوگا. تو بنیادی طور پہ اس 300 سے لے کے 350 ارب روپے کا جو بجٹ کا ڈیفیسٹ آئے گا، جس کو حکومت نے کسی نہ کسی طرح پورا کرنا ہے، ایٹ دی اینڈ اس کا امپیکٹ میرے اور آپ جیسے عام عوام کے اوپر مہنگائی کی شکل میں پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ سسٹین نہیں کر پائے گی. یہ جو امپیکٹ آئے گا، یہ جو قیمتیں کم ہوں گی، یہ عارضی طور پہ ہوں گی. اس میں اگلی جو بات ہے، 7ویں بات، وہ یہ ہے کہ اکنامک کے اندر ایک بنیادی اصول پڑھایا جاتا ہے ٹائم جو سیریز کی تھیوری ہے اس کے اندر، کہ جو ویجز ہیں، جو تنخواہیں ہیں اور جو انفلیشن ہے، یہ ڈاؤن ورڈ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں. تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، میں سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ایک دفعہ تنخواہ بڑھ جاتی ہے کسی کی، یا جس ملک کے اندر ایک دفعہ مہنگائی ہو جاتی ہے، تو وہ ڈاؤن ورڈ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں، وہ نیچے کی طرف نہیں آتی. اگر ہم ویجز کو ایک دفعہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، اگر ہم صرف انفلیشن کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں، تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب فیوچر کے اندر اب مہنگائی ہوگی تو اس میں کون کون سے فیکٹر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. چیزوں کی قیمتوں کا اضافہ تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، لیکن آج، گزرے ہوئے کل، گزرے ہوئے پرسوں، گزرے ہوئے ہفتے، گزرے ہوئے مہینے اور گزرے ہوئے سال کے اندر جو انفلیشن تھی، یہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوگا اس مہنگائی میں جو کہ کل کو ہونی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انفلیشن میں جو پرائسز ہوتی ہیں یہ ڈاؤن ورڈ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں، کہ ایک دفعہ جو قیمت بڑھ جاتی ہے، اب اس کا امپیکٹ آنے والے ادوار میں ہونا ہی ہوتا ہے. اگر
اس کو اس طرح بھی سمجھیں سادہ زبان میں کہ اگر پاکستان کے اندر پالیسی ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، تمام اکنامک فیکٹر پازیٹیو ہو جاتے ہیں، تیل کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے، بجلی بھی سستی ہو جاتی ہے، گیس بھی سستی ہو جاتی ہے، لوگوں کی انکم بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی مہنگائی کے اثرات بعد تک محسوس ہوتے رہیں گے اور انفلیشن مزید بڑھتی رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جو انفلیشن ہوتی ہے، جو پرائسز ہوتی ہیں، ایک کہ یہ ڈاؤن ورڈ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں، یہ نیچے نہیں آتی، ہمیشہ اوپر ہی جاتی ہیں، اور دوسرا ٹائم سیریز تھیوری کے اکارڈنگ جو انفلیشن کو کاز کرنے والے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے آنے والے کل میں مہنگائی ہونی ہے، اس میں گزرا ہوا کل، گزرا ہوا پرسوں اور ماضی کے اندر موجود انفلیشن بھی ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا ہوں، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر عموماً انفلیشن کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک انٹرونشن کی گئی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، یہ سسٹین نہیں کر پائے گی، یہ عارضی ہے، اس کے جو امپیکٹس آئیں گے، جو پرائسز کم ہوں گی وہ سسٹین نہیں کر پائیں گی، وہ عارضی طور پہ کم ہوں گی۔ اس کے بعد اگلا جو 8واں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک پروڈنٹ اکنامک مینجمنٹ میں 4 مہینے کی ایک ایسی انٹرونشن کے لیے 300-350 ارب روپے کا پیکج دینا پروڈنٹ ڈیسیژن تھا؟ اپنے بجٹ کے ڈیفیسٹ کو 4500 ارب روپے تک بڑھا لینا ایک پروڈنٹ ڈیسیژن تھا، جسٹ فار این انٹرونشن وچ از فوکسڈ فار 4 months اونلی؟ صرف 4 مہینے کی انٹرونشن کے لیے آپ اتنی بڑی کاسٹ پے کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ایک پروڈنٹ ڈیسیژن تھا؟ اور ان 4 مہینوں کی انٹرونشن کے عام عوام کے اوپر کیا امپیکٹس آئیں گے؟ 3.5 سال جو عوام مہنگائی کو برداشت کر رہی تھی، ان امپلائمنٹ کو برداشت کر رہی تھی، اس کے لیے آپ ریلیف دینے جا رہے ہیں صرف 4 مہینوں کا، اور 4 مہینوں کے اس ریلیف کے لیے جو کاسٹ ہے جو کہ ریاست نے بیئر کرنی ہے۔ ریاست کا اپنا تو بزنس کوئی نہیں ہوتا، ریاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کی جیبوں سے ہی نکلے گا یہ پیسہ جو تقریباً 300 سے لے کے 350 ارب روپے کا بنتا ہے۔ تو کیا 4 مہینے کے پیکج کے لیے یہ اتنی بڑی جو کاسٹ ہے اس کو بیئر کرنا ایک پروڈنٹ ڈیسیژن تھا یا نہیں تھا؟ اب اور جو 9واں اور آخری اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام انٹرونشن کے بعد جو آئی ایم ایف کا ریفارم ایجنڈا ہے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے پاکستان کا، جس کے بارے میں نے ایک پوری سیریز آف ویڈیوز کی ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت آئی ایم ایف کا ریفارم ایجنڈا ہے جو کہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ فسکل ڈسپلن لائیں، اپنی جو سبسڈیز ہیں اس کو ختم کریں، ریاست اپنا ریونیو بڑھائے، خرچے کم کرے، اور جتنی آمدن ہے اتنے خرچے کرے۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر، اور آئی ایم ایف ڈائریکٹلی کبھی نہیں کہتا کہ آپ قیمتوں کو بڑھائیں، آئی ایم ایف کی جو ٹرم استعمال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جب بھی یوٹیلیٹیز کی بات ہوتی ہے تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ کاسٹ ریکوری کو انشور کریں۔ اب پاکستان کے کیس میں اب بجلی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں لینڈ لاسز ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوشن لاسز ہوتے ہیں، لوگ بل نہیں دیتے، تو وہ تمام جو خرچے ہیں تقریباً 30% تک یہ بات جاتی ہے کہ پاکستان کی ریاست جو 100 روپیہ بجلی کے اوپر خرچ کرتی ہے، 70 روپے اس کو ملتے ہیں، تو اوپر کا جو 30 ہے جو لائن لاسز ہیں، جو ان اکاؤنٹڈ فار ہے، جو ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں، جو لوگ بل نہیں پے کرتے، تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کاسٹ کو فلی ریکور کریں۔ اب کاسٹ ریکوری کا میکنزم سیدھا ہے، یا تو ریاست سبسڈی دے، اپنی جیب سے پیسے ڈالے، اگر اپنی جیب سے پیسے نہیں ڈالنے جو کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہ ڈالیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو بل بڑھانا پڑتے ہیں اور قیمتیں بڑھانا پڑتی ہیں۔ تو آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ آپ قیمتیں بڑھائیں، کاسٹ ریکوری کہتا ہے، قیمتیں بڑھانا تو اس کی ٹرانسلیشن ہے انٹو دا پالیسی، لیکن گائیڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ کاسٹ ریکوری کریں۔ تو ہمارے آئی ایم ایف کے پروگرام کا کیا بنا؟ کیونکہ 6th ریویو میں ہمیں بہت ہی سخت قسم کا ایک ریویو کا سامنا کرنا پڑا، اور جب ہمیں قسط جاری کی گئی تو جو 7th ریویو آنا ہے مارچ کے اندر ہی آنا ہے، اس میں پاکستان
آئی ایم ایف کے سامنے اس ریفارم ایجنڈا کی کیا صورت لے کے جائے گا۔ ایک نتیجہ تو یہ ہو سکتا ہے جیسے آئی ایم ایف کے پچھلے 22 پروگرامز کا نتیجہ نکلا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کا کوئی پروگرام بھی پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے پاکستان یہ پروگرام بھی پوری طرح سے کمپلیٹ نہ کرے اور آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائے۔ تو اب اس سارے ڈسکشن کو، ان تمام جو میں نے کیڑے ڈالے ہیں، جو اعتراض کی ہیں، ان کو کنکلوڈ میں اس طرح کروں گا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو قوم سے خطاب تھا اور انڈسٹریل پیکج ہے، دس از ناٹ این اکنامک ریفارم ایجنڈا، یہ کوئی اکنامک انٹرونشن نہیں ہے، دس از اے politically motivated decision to gain something in short term۔ شارٹ ٹرم میں وہ کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ گین کر لیں۔ پاکستان کے اندر چونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر خاصے ایڈورس امپیکٹس پڑ رہے ہیں، تو ان کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیا جا سکے۔ اور دوسرا، انہوں نے الیکشن کا بھی ذکر کیا۔ تو المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی اکنامک مینجمنٹ کی جاتی ہے، میری شروع والی بات کو ریفر کریں کہ پاکستان کے اندر تمام اکنامک مینجمنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ورڈ کافی ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی کسی بھی اکنامک انٹرونشن کو، اکنامک پروگرام کو، اکنامک پالیسی کو سسٹینیبل نہیں کہا جا سکتا۔ تو عمران خان صاحب کا بھی یہ والا جو ایجنڈا ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے کیا ہے، تو سسٹینیبلٹی کا تو کویسچن ہی سائڈ پہ ہو گیا نا۔ وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبل نہیں ہوگا، 4 مہینے بعد اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ موو ہے جس میں کچھ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے خاص طور پہ 3-4 لوگوں نے کہا، مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک خاص طور پہ فرمائشی ویڈیو بن گئی، کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی آپ بات کریں۔ میں پچھلے دنوں کچھ مصروف رہا جس کی وجہ سے کوئی ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی منقطع تھا پچھلے 1 مہینے سے۔ تو آج میں رات کو بیٹھ کے یہ ان کے کہنے کے اوپر خاص طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ ریفلیکٹ کریں۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو ایک ایکیڈیمک لینز کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل بائس کو حتی الامکان سائیڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں۔ اگر اس کوشش میں کامیاب ہوا تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔